ایک دن حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے جڑے حجرے میں عبادت الہی میں مشغول تھیں کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اندر آ گئے۔ حضرت مریم اجنبی شخص کو دیکھ کر ڈر گئیں اور کہنے لگیں، میں تو اس سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں تو اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ سبحان اللہ، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور نہیں ہوا۔ میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ ہی نہیں لگا۔ میں بدکار نہیں اور نہ ہی زناکار ہوں۔ فرشتے نے آپ کے تعجب کو یہ فرما کر دور کرنا چاہا کہ یہ سب سچ ہے، لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر خامد کیے اور بغیر کسی اور بات کے بھی اولاد دے دے۔ وہ جو چاہے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعہ کو اپنے بندوں کی تذکیر کا سبب بنا دے گا۔ یہ قدرت الہی کی ایک نشانی ہوگی تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ خالق ہر طرح کی پیدائش پر قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر عورت مرد کے پیدا کیا، حوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، باقی تمام انسانوں کو مرد و عورت سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بغیر مرد کے صرف عورت سے ہی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا کہ کیسے میں اپنی قوم کا سامنا کروں گی، لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھ دیں گے۔ اسی خوف سے آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جا کر جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سرات کی طرف چلی گئیں۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ درد زاہ میں آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ درد زاہ میں یہ فکر لاحق تھی کہ اپنے عزیز و اقارب کو بھی کس طرح مطمئن کروں گی۔ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم، پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ 40 دن بعد حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر اندر آ گئیں۔ بس جیسے ہی نومولود بچے کو حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں دیکھا تو لوگ پکار اٹھے کہ مریم نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا اور نہ ہی تیری ماں۔ روایت ہے کہ لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم علیہ السلام پر ہر طرح کی تہمتیں باندھنے لگے۔ خاندان والے کہنے لگے کہ مریم اور اس کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ پھر اچانک حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ وہ بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر۔ میں جب پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم۔ یہ سننے کے بعد کچھ لوگوں کو تو یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ پھر بھی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ پھر 13 سال مصر میں رہنے کے بعد اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ فلسطین آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں قابل ذکر یہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ماں کی گود ہی میں کلام شروع کر دیا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، پیدائشی نابینا کی آنکھوں کا ہاتھ پھیرتے تو اس کو نظر آنے لگتا، کوڑ اور جذام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل صحیحیاب ہو جاتے۔
جو کچھ لوگ کھاتے یا اپنے گھروں میں رکھ کر آتے آپ علیہ السلام سب تفصیل سے بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کو جھٹلایا اور صرف چند لوگ جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے وہ ہی آپ پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریوں کے لقب سے پکارا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 25۔ اس کے بعد تبلیغ کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور ہر طرح سے آپ کو اذیتیں دیں۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی جس کو اللہ پاک نے قرآن میں اس طرح بیان کیا، اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوارن کے نزول پر گواہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ پروردگار ہم پر آسمان سے خوارن نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ سب تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور خوارن نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا جو عذاب آیا، اس میں دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک دن قوم کے 40 کے قریب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور آوازیں کسنے لگے کہ زنا کی پیدائش ہمارے علاقے سے نکل جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان 40 پر یہ عذاب نازل کیا کہ کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں ان میں سے کس کی بری جزا ہے؟ وہی جس پر اللہ نے لعنت کیا اور اس پر غضب کیا اور بعض کو ان میں سے بندر بنایا اور بعض کو سور، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ درجہ میں بدترین ہیں، راہ راست سے وہ بہت دور ہیں۔ سورہ مائدہ۔ دوسری روایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ تفسیر ابن کثیر۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگیں تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکم ران مقرر ہوا تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے کان بھڑکا دیے، چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان حضرت عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلافات کرتے ہیں اور ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ پیروی زن کے سوا ان کو اس کا علم مطلق نہیں، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار بار آیا ہے۔ آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔